سب دوستوں کو میرا سلام، سب مومنوں کو یا علی مدد۔ آج کا جو موضوع ہے وہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ آپ نے سنا ہوگا بڑے مشہور ٹک ٹاکر رجب بٹ کے بارے میں، کیونکہ ٹک ٹاک میں، ویلاگز میں، سوشل میڈیا میں کافی وہ ایکٹیو ہیں، اور گزشتہ روز ان کی شادی بھی ہوئی، اور شادی کی تقریب میں تمام لوگوں نے، تمام پرسنالٹیز نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ حصہ بھی لیا اور لاکھوں روپے ہوا میں بھی اڑا دیے۔ مگر افسوس اس بات کا ہے کہ ابھی شادی کی تقریب مکمل ہی ہوئی تھی کہ ان کے اگینسٹ متعلقہ تھانہ چونگ میں ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے۔ ایف آئی آر غیر قانونی اسلحے کی بنیاد پر، ایف آئی آر شیر کے لائسنس نہ ہونے کی بنیاد پر کی جاتی ہے، اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ان کو گرفتار بھی کر لیا جاتا ہے، اور گرفتار کر کے پولیس اس کو متعلقہ تھانہ چونگ میں لے کر آتی بھی ہے اور حوالات کی سیر بھی کرواتی ہے۔ پر دیکھیں، میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں اور شخصی ضمانت پر اس کو چھوڑ بھی دیا جاتا ہے، تو بات صرف اور صرف میری کرنے کی یہ ہے کہ عروج کے ساتھ زوال بھی ہے۔ یہ یونیورسل بات ہے، اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا۔ تو کہنے کا مقصد صرف اور صرف اتنا ہے کہ جب انسان بلندی کی طرف جاتا ہے تو دشمن جو ہوتے ہیں لاتعداد گھر کے بیتی لنکا ڈھائے، گھر کے ہی دشمن اتنے اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ اس کو بلندی کی طرف جاتے ہوئے دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ بڑی خوبصورت بات ہے، میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کروں گا۔ ایک واقعہ ہے، ایک مراسی تھا، اس کے گھر میں غربت کا ایسا پجار تھا کہ کھانے کے لیے ایک گندم کا دانہ بھی اس کے گھر میں موجود نہیں تھا۔ دن رات بھوک کی ہوس جو ہے اس کو بیتاب کرتی تھی اس کے گھر والوں کو۔ تو حسب معمول کے مطابق وہ ایک پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھا اپنے آپ سے گفتگو کر رہا تھا، اور پہاڑ کی زمین کو وہ اپنے ہاتھوں سے نوچ رہا تھا، اور اس دوران نوچتے نوچتے اس کو ایک دیا چراغ ملتا ہے، اور وہ چراغ پہاڑ کے ساتھ رب کرتا ہے، اور ایک دم جن جو ہوتا ہے وہ نمودار ہوتا ہے، وہ ڈر جاتا ہے، اور جن کہتا ہے کیا حکم ہے میرے آقا؟ تو مراسی خیر دیکھتا ہے، دیکھنے کے بعد 2 منٹ کے لیے سوچتا ہے، پھر جن کہتا ہے کیا حکم ہے میرے آقا؟ مراسی کہتا ہے کہ میرے پاس کھانے کے لیے ایک گندم کا دانہ بھی نہیں ہے، میں یہ چاہوں گا کہ میرا دسترخوان مختلف قسم کے کھانوں سے بھرا رہے۔ تو جن کہتا ہے کہ اوکے ٹھیک ہے میرے آقا، پر ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ میرے اس راز کو راز ہی رکھنا اور کسی دوسرے شخص کو مت بتانا۔ ایسا ہی ہوتا ہے، مراسی گھر آتا ہے یعنی وہ جن کو کہتا ہے، اور مختلف قسم کے کھانوں سے دسترخوان جو ہوتا ہے وہ بھر جاتا ہے، اور یہ سلسلہ جو ہے کافی دیر تک چلتا رہتا ہے، اور اس دوران اہل محلہ میں خوشبوؤں کی لپکیں جو ہے گردش کر رہی ہوتی ہیں۔ تو محلے دار بڑے پریشان ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کچھ دن پہلے تو مراسی کے ہاں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، اب اس کے گھر سے مرغن غذائیں، گوشت، بھنے ہوئے گوشت، یہ وہ لٹم پٹم چیزیں جو ہیں، اس کی خوشبوئیں ہمیں بیتاب کرتی ہیں۔ تو یہ ماجرا کیا ہے؟ اب یہ سلسلہ چل رہا ہوتا ہے، اور ایک دوسرا مراسی راز جاننے کے لیے اس سے دوستی کر لیتا ہے۔ یہ اصل میں راز ہے کیا؟ وہ راز جاننے کے لیے اس کے اتنے قریب آ جاتا ہے اور اتنا فورس کرتا ہے کہ یہ تیرے حالات اتنے خراب تھے، اور پھر بعد میں اچانک یہ کیسے بہتر ہو گئے؟ تو مراسی خیر مراسی تھا، اسے راہ نہ گیا، اس نے کہا پر بات یہ ہے کہ جو میں اس شرط میں تجھے یہ بات بتاؤں گا کہ تو نے آگے کورٹ نہیں کرنی۔ کہتا اوکے ڈن۔ کہتا فلاں فلاں پہاڑ ہے، وہاں پہ میں بیٹھا ہوا تھا، اپنے آپ سے باتیں کر رہا تھا، اور
مٹی کو، زمین کو، پہاڑ کی زمین کو میں اپنے ہاتھوں سے نوچ رہا تھا تو یہ ایک دم چراغ ملتا ہے، وہ چراغ میں رب کرتا ہوں اور جن نمودار ہوتا ہے، جن سے میں یہ کہہ دیتا ہوں البتہ تو نے یہ راز کو راز ہی رکھنا ہے. ساری بات وہ بتا دیتا ہے. تو جو ہم پیالہ ہے، ہم نوالہ ہے، ہم راز ہے، جو دوست ہوتا ہے وہ اس پہاڑ کی چوٹی پہ چلا جاتا ہے. پہاڑ کی چوٹی پہ جاتا ہے اور دیکھتا ہے اسی جگہ پر جہاں پر نشاندہی اس مراسی نے کی تھی، اس نشاندہی میں اس کو وہی چراغ ملتا ہے. وہ چراغ کو رب کرتا ہے اور جن نمودار ہوتا ہے، جن کہتا ہے کیا حکم ہے میرے آقا. بڑی سننے والی یہ بات ہے. تو وہ مراسی کہتے یار گل ہے یہ منو کچھ لبے نہ لبے وہ فلاں فلاں جڑا مراسی ہے نا وہ گھر دا کھانا بند کر دے. تو ایسا ہی ہوتا ہے. تو اپنے لیے تو اس نے کچھ نہ مانگا، تو اس بچارے مراسی کے گھر جو کھانے کا دسترخوان جو بھرا پڑتا تھا، بڑا رہتا تھا، اس کو بھی بند کروا دیا. اسی طرح رجب بٹ کا یہ سلسلہ ہے کہ اس نے لاتعداد محنت کی، بائکس پر وہ سیل میننگ بھی کرتا تھا اور مگر ایک اونچی پرواز کا کھلاڑی تھا. سوچ تھی کہ ایک نہ ایک دن میں بلندی کی اس چوٹی پر پہنچوں گا، اور اللہ تعالیٰ نے اس پہ کرم بھی کیا. مگر میں رجب بٹ کو صرف اور صرف اتنا کہنا چاہوں گا بحیثیت انسان کہ اپنی بلندی کے راز اپنے دوستوں کے ساتھ مت شیئر کرو. اور ویلوگ بناتے ہو، اب ماشاءاللہ آپ ہٹ ہو چکے ہو، اب اپنی فیملی کے چھوٹے سے چھوٹی جو لوازمات ہیں، سیلیبریشنز ہیں، اس کو گپتگی رکھو، یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے. تو صرف اور صرف یہی ہے. اور باقی کہ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے اپنے ویلوگ کرو، اپنا سارا کچھ کرو، مگر اپنی فیملی کو اب ویلوگ کا حصہ مت بناؤ. ابھی تو یہ شروعات ہے. آپ کو چاہیے کہ جس بلندی پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دے رکھی ہے، اس کو اپنے قدم جو ہے بڑی پھونک پھونک کر رکھیں، اور بھروسہ جو ہے صرف اپنی ماں اور اپنے باپ پر کریں. اور ماشاءاللہ آپ کی بیوی ہے، اللہ پاک آپ کو نظر بد سے محفوظ رکھے اور اپنی بیوی کے ساتھ شیئر کریں. باقی جتنے بھی دوست احباب جتنے بھی ہیں، ان سے تھوڑی سی کنارہ کشی اختیار رکھیں اور صرف ویلوگ کی حد تک ان سے دوستی رکھیں. باقی سیکرٹس جو ہیں اپنے شیئر نہیں کریں. تھینک یو ویری مچ. آپ کا اپنا رانا حیدر.